بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 12واں پارٹ پیج نمبر 12 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، ان کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شروع میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا مکے کے اندر، تو مکے والوں نے کیا کیا سلوک کیا، وہ سارے واقعات شروع سے چل رہا ہے۔ تو آپ شروع سے اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تو ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اپنا سنا رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی خوشی دیکھو گے۔ تو اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی خوشی دیکھو گے، اور اگر تم نے میری نصیحتوں کو نہ مانا اور مجھے جھوٹا جانا تو میں تمہاری اس زیادتی پر صبر کروں گا اور تمہارا معاملہ اپنے خدائے پاک پر چھوڑ دوں گا اور وہ میری تمہاری باتوں کا فیصلہ کرے گا، جو کتاب میں تمہیں سناتا ہوں وہ خدائے رحمان اور رحیم کی دی ہوئی ہے۔ جو کتاب میں تمہیں سناتا ہوں وہ خدائے رحمان اور رحیم کی دی ہوئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے جو تمہاری زبان ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس میں اس شخص کے واسطے خوشخبری ہے جو اسے مانے، اور جو نہ مانے اسے یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، اور جو نہ مانے اسے یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بہتیرے آدمی اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے۔ ان پر افسوس ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور خدائے تعالی کو نہیں مانتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، مگر یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے وہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے
وہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تم نے سنا، میں نے جو کچھ کہا تم نے سنا، اب تم جو چاہو سو کرو، اب تم جو چاہو سو کرو، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے۔ جب مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ رسول اپنے کام اور ہمارے دین کی برائیاں کرنے سے باز نہ رہیں گے، جب مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ رسول خدا اپنے کام اور ہمارے دین کی برائیاں کرنے سے باز نہ رہیں گے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہوتے جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہوتے جاتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے سخت دشمن ہو گئے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے سخت دشمن ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دینی شروع کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دینی شروع کی، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ رہے، لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ رہے، ان کے خوف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے، ان کے خوف سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ رہے، ان کے خوف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اکثر غریب اور بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے، مگر اکثر غریب اور بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان ان کافروں کے ظلموں سے شہید ہو گئے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان ان کافروں کے ظلموں سے شہید ہو گئے۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے پورا سبق۔ اگر تم نے میرا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی خوشی دیکھو گے، اور اگر تم نے میری نصیحتوں کو نہ مانا اور مجھے جھوٹا جانا تو میں تمہاری اس زیادتی پر صبر کروں گا اور تمہارا معاملہ اپنے خدائے پاک پر چھوڑ دوں گا، وہ میری تمہاری باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ جو کتاب میں تمہیں سناتا ہوں وہ خدائے رحمان اور رحیم کی دی ہوئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے جو تمہاری زبان ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس میں اس شخص کے واسطے خوشخبری ہے جو اسے مانے، اور جو نہ مانے اسے یہ کتاب اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہتیرے آدمی اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے۔ ان پر افسوس ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ مگر یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے
وہ ہمیشہ فائدہ میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تم نے کرو، تمہیں اختیار ہے۔ جب مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ رسول خدا اپنے کام اور ہمارے دین کی برائیاں کرنے سے باز نہ رہیں گے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہوتے جاتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے سخت دشمن ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دینی شروع کی۔ لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ رہے، ان کے خوف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اکثر غریب اور بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان ان کافروں کے ظلموں سے شہید ہو گئے۔